کونڈی صاحب، کیونکہ پیپلز پارٹی بار بار کہہ رہی ہے 90 ڈیز میں الیکشن ہوں، اب آپ کا کیا اوپینین ہے چیف جسٹس کے ڈیسیجن کے بارے میں، وکلا کنونشن کے بارے میں؟ کیونکہ ان ایسنس وہ مانگ تو دیکھیں وکلا نے اپنا آج ایک کنونشن آج ہی تھا غالباً وہ کنونشن، اور چیف جسٹس کا وہ ان سے اس امید میں بیٹھے ہیں. میں بھی ایک پروگرام میں تھا تو ایک جو وہاں پہ پارٹیسپینٹ تھے انہوں نے تو فیصلے سنا دیا کہ کل نیب کے حوالے سے اور باقی حوالے سے. میں کہا یہ آپ نے لکھ کے ان کو دیا ہے یا وہ یہ کون سے پارٹیسپینٹ تھے؟ فیصل واڈر صاحب تھے اور کہہ رہے ہیں کل یہ کر دیں گے. تو میں نے کہا یہ آپ نے ان کو لکھ کے دیا یا فیصلہ کیا کر دیں گے کہ آپ کی ترمیم کا عدم ہو جائیں گی، ترمیم کا عدم ہو جائیں گی اور یہ ہو جائے گا؟ ہو سکتی ہے آپ ہی بتا دیں. وہ بات کر لیں پھر. وہ ایسے لگا جیسے وہ ان کو یہ سارا کچھ دے کے آئیں گے آپ نے یہ کرنا ہے. واٹ ایور جو بھی ہے فیصلہ جب آئے گا اس پہ ڈسکشن ہوگی. جہاں پر 90 ڈیز ہے، ہم نے چیف الیکشن کمشنر کے پاس ہم گئے تھے، ہماری ڈیلیگیشن گیا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ آپ 90 ڈیز میں الیکشن کریں. ڈیلیمیٹیشن جو ہے وہ لیجسلیشن، اٹس ناٹ ان کانسٹیٹیوشن انلیس آپ سیٹیں بڑھا رہے ہوں. اب آپ اس کو ہے، اب ہم کہہ رہے جو بھی آئین ہے آپ آئین کو فالو کریں. اب یہ ہے کہ انہوں نے 30 نومبر غالباً کر دی ہے ڈیلیمیٹیشن کی. اس کا مطلب 90 دن میں الیکشن نہیں کرانا چاہتے. جی ہماری سی سی کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے بہت جلد. اس میں پارٹی فیصلہ کرے گی سی سی کہ ہم نے آئندہ کا عمل ہمارا کیا ہے، ہم نے کیا طریقہ کار اپنانا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو بہت جلد ہماری انشاءاللہ کمنگ ویک میں شاید میٹنگ ہو اور اس میں ہم اس کا فیوچر کا جو ہے اپنا لائے عمل دیں گے. میں صرف روکڑی صاحب کی ایک بات کو آگے بڑھوں گا جو انہوں نے احتساب کی بات کی. ہم ایگری کرتے ہیں احتساب ہونا چاہیے، کراس دی بورڈ ہونا چاہیے، سب کا ہونا چاہیے. خورشید شاہ صاحب نے کہا احتساب کرانا نگران حکومت کا مینڈیٹ نہیں ہے. میں ایک بات اس پہ کر رہا ہوں. دیکھیں یہاں پر بہت پیچھے نہیں جاتے. ہمیشہ یہاں پر جو ہے وہ احتساب کے نام پر حکومتیں گرائی جاتی ہیں، نئی حکومتیں آتی ہیں. مشرف صاحب جب آئے تھے انہوں نے کہا تھا بڑا کڑا احتساب ہوگا اور سب کچھ ہوگا. پھر نیب کے ذریعے کونی صاحب آپ نے نہیں کرائی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ احتساب کے نام پر؟ ایک منٹ میں اب بات کر رہا ہوں. نیب کے نام پہ جو ہے غوا برائے تاوان کا ادارہ بنایا بنا تھا. جو بھی ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس کے اندر ہوئی، پارٹیاں توڑی گئیں. پیپلز پارٹی کو جو ہے نائل کیا گیا. ہم نے ایک اور پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین بنا کر الیکشن لڑا. لوگوں کہا کہ اگر آپ بی اے پاس نہیں آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں. تو اس قسم کے آپ نے لوگوں کو آؤٹ کرنے کی کوشش کی. تو پی ٹی آئی کے ساتھ ابھی یہ ہو رہا ہے یا آپ کے ساتھ ابھی یہ ہونا ہے؟ نہیں اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ یہ ہو کہ پھر نظریہ ضرورت کے تحت سب کو جو ہے کہتے ہیں بس یہ اس کو بھی چھوڑ دیں، اس کو بھی چھوڑ دیں، یہ ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہے. اور یہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کو بھی تو چھوڑا گیا. نہیں دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے. دیکھیں ہماری 2008 سے 13 تک حکومت تھی. جی آپ مجھے بتائیں کسی پہ کیس بنا اور کون ہمارا پولیٹیکل وکٹمائز اور کون جیل میں تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا. ہم نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں ہم بلیو نہیں کرتے. اور آپ مجھے آج بتا دیں کہ 2008 سے 13 تک کون جیل میں تھا، کس کے خلاف غلط کیس بنے تھے. اس کے بعد پھر آپ کے بڑے ممبرز گئے جیل میں، پھر وہ سرخرو کے آئے. شہید میمن صاحب اس میں شامل ہیں، ڈاکٹر عاصم وہ میں کہہ رہا ہوں ہم نے نہیں کیا. خورشید شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ تو یہ ہوئے ہیں کہ اب جو میرے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں جو آج پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، کیا یہ کون سے قانون میں لکھا ہے کہ عید کی رات کو جیل کو رات کو 8-9 بجے کھولا جائے اور اس کے اندر جو ہے آپ فریال تالپور صاحبہ کو آپ اسپتال سے اٹھا کر لے گئے؟ اس وقت کون سا قانون کہہ رہا تھا؟ آج جو آپ کے جو چیئرمین رو رہے ہیں تو یہ امریکہ کے اسٹیڈیم میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ یہ بیوروکریٹ یا سیاستدان گھروں سے کھانا کیوں لاتے ہیں، ان کو بی کلاس کیوں نہیں دی جاتی، ان کو پنکھے کیوں دیں گے. آصف علی زرداری صاحب کو دوائیوں کے لیے فریج نہیں دیا گیا، ان کا کیوں دوں فریج؟ تو ہم تو کہتے ہیں کہ وہی چیز امپلیمنٹ ہونی چاہیے جو وہ چاہتے تھے. آج اب یہ میرے بھائی نے بات کی کہ کسی سے بات نہیں ہوئی. ان کے دوسرے وکیل گور علی خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھ سے عمران خان نے بات کی کہ جی ڈائلاگز ہونے چاہیے. نہیں گٹھی تھے ڈائلاگ اس حد تک کہ پارٹی جو ہے وہ الیکشن کی حد تک بات نہیں. وہ کل میرے ساتھ ایک پروگرام میں تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ڈائلاگز کے لیے تیار ہیں اور 2-3 قسم کی. اور ڈائلاگ تو ہونا چاہیے. شیر افضل صاحب کہہ رہے ہیں، اب مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے، پتہ نہیں کامیڈی پروگرام کرتے کہ چھت اڑ گئی تھی، ٹین کی چھت تھی جی اور اڑ گئی اور سارا جو ہے پانی اس میں. اب ٹین کی چھت کہاں پر؟ آئی ڈونٹ نو. انہوں نے تو ملاقات کی، میں تو نہیں گیا ہوں. اگر وہاں پر ٹین کی چھت کوئی ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا. اب وکلاء کو پتا ہو یا جو ان سے ملاقات. اس کی تو کلیئرٹی دے دی، ٹین کی چھت ہے وہاں پر؟ نہیں مجھے تو جو ملاقات کروائے گی شیر افضل مروت صاحب تو آج ملے ہیں. جو خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں ہوئی، تو ادھر جانے نہیں دی گئی. ریسرچ کے ٹین کی چھت مروت صاحب سے پوچھنا تھا کدھر ہے ٹین کی چھت. دیکھیں یہ تو ٹین کی چھت جو سیشن جیسا وزٹ کرتے ہیں وہ بھی بتا سکتے ہیں، اور اسٹیٹمنٹ ان کو کس نے دی اس کے اوپر. ٹین کی چھت نارملی برف والے علاقے میں ہوتی ہے. اپنا بعد ان علاقوں میں جائیں جب برفباری ہوتی ہے، ان کی ایک زمانے میں ہوتی ہے، ابھی بھی شاید ہے. وہ جو فوڈ مینیو بتا رہے ہیں وہ تو کافی ٹھیک لگ رہا ہے. اب تو آپ لوگ مطمئن ہیں؟ دیکھیں جو رپورٹ دی گئی نا جی، یا اس سے پہلے نوٹیفیکیشن جو کیا گیا جو 11 تاریخ کو کیا گیا بیٹر فیسلٹیز کا، وہ بالکل اپوزٹ ہے اس چیز کے جو
کل چیز ڈسکس ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو یہ کہا گیا کہ یہ ہم نے بیٹر فیسلٹیز اور وہ دے دی ہیں, ایک لیٹر رات کو ہمیں ملا ہے جو میں نے لکھا تھا سپرنٹینڈنٹ صاحب کو, انہوں نے آگے رپورٹ بھیجی کہ یہاں پر بیٹر فیسلٹیز والا آپشن ہی نہیں ہے. اس سے آپ تضاد دیکھ لیں کہ ادھر نوٹیفیکیشن ہوتا ہے 15 تاریخ کو سیشن جج صاحب وزٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہاں پر کیمرے لگائے گئے ہیں واش روم کے اوپر, اور وہ ساری باتیں رپورٹ کے اندر واضح ہیں کہ واقعی ادھر کیا پوزیشن ہے. ساتھ میں یہ دیکھیں کہ ادھر رپورٹ کیا آئی ہے, اور اس کے بعد لیٹر جو کل آ رہا ہے وہ واضح کہہ رہا ہے جب وہاں پر اکاموڈیشن ہی نہیں ہے, تو ساری چیزوں کے اندر تضاد ہے. رائٹ. سو رکری صاحب, ہاؤ ڈو یو رسپونڈ جب خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انٹرم گورنمنٹ کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے احتساب کرنے کا, کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ احتساب مینڈیٹ ہے. کیسے مینڈیٹ نیب کے پاس ہے, مینڈیٹ عدلیہ کے پاس ہے, مینڈیٹ پارلیمان نے جانے سے پہلے جو امینڈمنٹس کی وہ مینڈیٹ موجود ہے. اب آپ جب کہتے ہیں نا احتساب کوئی وزیر اعظم جو بیٹھا ہوا ہے اس نے نہیں کرنا, ادارے آپ کے موجود ہیں, اداروں نے کرنا. میں کنڈی صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہ کچھ بھی کام نہ نظریہ ضرورت کے مطابق ہو, نہ وکٹمائزیشن ہو, نہ کسی اسپیسیفک مقصد کے لیے ہو, نہ کسی اسپیسیفک پارٹی کو بنانے کے لیے یا توڑنے کے لیے ہو. ابھی جو پچھلے عرصے میں ہوا ہے, ابھی جو پوائنٹس بھی ہائی لائٹ کیے وکلا کنونشن میں بھی, جو پچھلے 2018 سے پہلے یا جو بھی ہوتی رہی ہم اس کو کیسے جو جسٹیفائی کریں گے. خواتین جیل میں ہیں جن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا, یہ سیکنڈ کوسچن ہے. میں پہلے کنڈی صاحب والی بات کر لوں کہ کیا احتساب, یہ بھی تو ابھی ہو رہا ہے, مکس ہو جائے گی بات, سمجھنے میں بھی مکس ہو جائے گی. بالکل وہ روش نہیں ہونی چاہیے, اور عدل کے ساتھ ملک کے لیے احتساب ہونا چاہیے. اس پہ کسی کو کوئی بھی نہ تکلیف ہوگی, نہ کسی کو کوئی آبجیکشن ہوگی اگر تمام احتساب تول کے ترازو کے اوپر کیا جائے. دوسری چیز جو انہوں نے کہی, یہ جو کنونشن تھا نا یہ وکلاء کا, یہ کنونشن تھا پی ٹی آئی کے وکلاء کا کنونشن, پی ٹی آئی کے 100%. بسکٹ کو بسکٹ کہیے, کیک کو کیک کہیے, کیوں ہم چیزوں کو ملاتے ہیں, لوگوں کو بھی معلوم ہے, آپ کو بھی, ہمیں ساری چیز کلیئر ہے. اس کے اندر جتنے بھی انہوں نے کہا نا ہیومن رائٹس کی چیزیں اٹھائی گئیں, 9 مئی کے بعد کے واقعات کے اندر جو اندر پڑے ہوئے ہیں ان کی آواز اٹھائی گئی. خواتین, ہم نے ایک اور بڑا ایک جینڈر کا جو ڈفرینسیشن ہے, ویسے عورت کی جتنی تذلیل ہمارے معاشرے کے اندر کی جائے وہ خیر ہے. ہیرسمنٹ سب سے زیادہ پاکستان میں خواتین کی ہے, اس پہ کوئی نہیں بولے گا. اگر جرم کر لیا عورت نے تو جرم کرنے والی خاتون یا جرم کرنے والا مرد دونوں برابر تصور کیے جائیں گے. لیکن لیگل پروسیس تو ملے گا ان کو, irrespective of the fact. لیگل پروسیس میں بھی بڑا فرق ہے جی, لیگل پروسیس میں اسپیشل جو ہے وہ رائٹ ہے. ہر جگہ پہ لیگل پروسیس مل رہا ہے. جتنے وکلاء ان کو ملے ہیں 70 سال کی تاریخ میں, ساری پارٹیوں کو مل کے اتنے وکلاء نہیں ملے جتنا یہ پیسہ پھینکتے ہیں. میں تھوڑی سی اور باتیں کھولوں گا تو پھر آپ پریشان ہو جائیں گی, جیسے یہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور جیسے اس پیسے میں سے پیسہ مارتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اوورسیز کے ذہن میں تھا کہ پاکستان کے اندر تیل کے خزانے اور کنویں نکلنے والے ہیں اور یہ کچھ ہو جائے گا. تو لیٹس ناٹ گو ٹو دیٹ چیپٹر. ہر چیز ناٹ گو ٹو دیٹ. اگر کوئی انویسٹمنٹ بھیج رہا ہے تو وی شوڈ اپریشیٹ. کس چیز کے لیے بھیج رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں صرف ان کے لیے بھیجتے ہیں. کس کے لیے؟ وہ کو بھیج رہے ہیں یتیموں کے لیے, مساکین کے لیے, وہ بھیج رہے ہیں پاکستان کے لیے. Can we write off all the overseas وہ کہتے ہیں اس کے کیس کے لیے بھیجو 30 کروڑ آ جاتا ہے, 10 کروڑ کوئی مار کے لے جاتا ہے. چھوڑیں ان کی کہانیاں, ان کو زیادہ پتہ ہے کہ 30 کروڑ مانگو تو دے دیتے ہیں لوگ. دیکھیں نا لوگوں کے پاس پیسہ اوورسیز دیتے ہیں, اوورسیز ان کو پیسہ دیتے ہیں. اوورسیز اگر پاکستان کے خلاف ان کے کہنے پہ ریلی نکال سکتے ہیں پاکستان کے خلاف, پیسہ نہیں دیتے. اب ان اوورسیز کے اندر کون کہاں سے دے رہا ہے اللہ عالم, کون کس کے گیپ میں کہاں پہ کون پیچھے سے کیا فنڈنگ کر رہے ہیں, کون سے ملکوں سے فنڈنگ آ رہی ہے, کون سے چیپٹر سے فنڈنگ آ رہی ہے, کون بھاگ کے کہاں بیٹھا ہوا ہے, کون سے ملک سے اس کو فنڈنگ ہو رہی ہے. تھنگز آر کلیئر. ہمیں نہیں پتا کہ کون سے ملک پاکستان دشمن کس کس کو فنڈنگ کر رہے ہیں, نام کس کا ہوتا ہے, فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہوتی ہے. وہ دور گیا جب چیزیں کلیئر نہیں تھیں. اس وقت جہاں سے پیسہ چلتا ہے, کہاں سے پیسہ آتا ہے, کون پیسہ پرووائڈ کرتا ہے, کس کے گھر جا کے میٹنگ ہوتی ہے, چیز نکل آتی ہے. اس وقت پاکستان کے ساتھ جو کچھ کرنے کی کوشش ان تمام نے کی, وہ ایک علیحدہ چیپٹر کسی دن اس پہ رکھ لیجیے گا پروگرام. میں آپ کے سامنے کچھ ایویڈنسز رکھوں گا, پھر آپ کہیں گی ہو کیا رہا ہے اس ملک کے ساتھ یا کر کیا رہے ہیں. یہ تو نعیم حیدر صاحب تو ایک مخلصی کے اندر ایک کام کر رہے ہوں گے پارٹی کے لیے. I'll not doubt his intention یا کچھ, لیکن جو باہر سے جو پیسہ جیسے جیسے آ رہا ہے اور جیسے جیسے اکٹھا ہو رہا ہے اور جو لوگ اکٹھے کر رہے ہیں اور کون کون سی لابیز پاکستان کے خلاف کیسے کام کر رہی ہیں
اور وہ لابیز جو انڈین پے رول کے اوپر ہیں اور پاکستان کے خلاف پاکستانیوں کے ساتھ مل کے کچھ کے ساتھ مل کے کس طریقے سے ڈیزائنز کر رہی ہیں. ایوری تھنگ از ایویڈنٹ. Can we let him respond now? Why not? Why not? جی پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ دیکھیں کہاں سے یہ بلز پے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پارٹیز جو ہیں ان کو فنڈنگز ہر پارٹی کو ہوتی ہے. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جو یہ الزام لگا رہے ہیں کہ پاکستان کے اتنے وکیل ہو گئے ہیں جو کبھی کسی کو نہیں ملے. آپ یہ دیکھ لیں کہ سائفر کیس کے اندر انہوں نے بھی اسپیشل 3 پراسیکیوٹر مقرر کیے ہیں اور گورنمنٹ کے خزانے سے کروڑوں روپیہ ان کو دیا جا رہا ہے. 2 سے 3 یا 4 وکلاء ایسے ہیں جو ہم نے انگیج کیے پروفیشنلی جو آئے اور جن کو ہم نے فیس پے کی. اس کے علاوہ کوئی کسی کی ڈیمانڈ نہیں ہے. ہم کوئی فیس نہیں لیتے عمران خان سے. ہم اس کے کاز کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ سچا آدمی ہے, دیانتدار آدمی ہے. کوئی ان کے پاس ثبوت ہے تو لے آئیں. بلا وجہ کسی کے اوپر الزام لگانا یہ کوئی توک نہیں بنتا. اور دوسری طرف دیکھیں خواتین اس وقت گرفتار ہیں, بچے بوڑھوں پہ. یہ نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی جھنڈا اٹھاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر بھی دہشت گردی لگا دی جاتی ہے. آج کوئی ریلی نکالتا ہے تو اس کے اوپر اس کو پکڑ کر اندر ڈال دیا جاتا ہے. کیا وہ بھی 9 مئی کے اندر ملوث ہیں؟ دیکھیں یہ تو کوئی قانون نہیں نا. قانون یہ جو باقاعدہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آج جو لائرز کا کنونشن کیا گیا یہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کا تھا. اس کے اندر بات کیا تھی؟ رول آف لا کی بات تھی, آئین کی بالادستی کی بات, 90 دن کے الیکشن کی بات تھی, یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے اس حوالے سے بات تھی. اور اس کے حوالے سے تھی کہ سپریم کورٹ کیونکہ اس کے اوپر پریشر اتنا بنایا جاتا ہے, وہاں پر سامنے دھرنے دے دیے جاتے ہیں, پریس کانفرنس کی جاتی ہیں کہ بندیال جو ہیں اس طرح سے, اور پروگراموں میں بیٹھ کے باتیں کی جاتی ہیں. تو اس وجہ سے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ ہمیشہ ہم نے عدلیہ کی آزادی کے لیے آواز اٹھائی ہے اور ہم اب بھی آواز اٹھا رہے ہیں, اس کو سپورٹ کیا ہے.